لیکن یاد رکھو خاص طور پر رب نے جو مومنوں پہ احسان فرمایا ہے وہ رب العالمین نے عام احسان نہیں کیا، بلکہ ایسا احسان کیا ہے کہ رب نے احسان کر کے قیامت تک مومنوں کے لیے جتایا بھی ہے۔ یا رب العالمین زمینیں دی، جائیداد عطا کی، رزق حلال کی فراوانی عطا کی، صحت اور تندرستی عطا کی، جوانی دی، بڑھاپا دیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی توفیق عطا فرمائی، دنیا میں عزت اور شہرت عطا فرمائی، دنیا میں ملوکیت اور بادشاہی انہوں نے عطا کر دی ہے۔ کیا ان احسانات کا تو نے کو جتایا مومنین پر؟ رب العالمین فرماتا ہے اگر یہ احسان جتاتا، کسی کو بادشاہ بنا کے احسان جتاتا تو فرعون سے بڑا بادشاہ کون تھا؟ کسی کو بادشاہت دے کر احسان جتاتا تو نمرود سے بڑا بادشاہ کس کو بنایا میں نے؟ کسی کو مال و دولت دے کے جناب والا احسان جتاتا تو جناب یاد رکھو قارون سے بڑا مال اور جائیداد اور دولت میں نے کس کو دی ہے؟ احسان ان پہ جتاتا، لیکن نہیں، رب العالمین فرماتا ہے احسان جو جتایا ہے یہ تو معمولی احسانات ہیں سب پہ۔ کسی کو بادشاہت دے دی، کسی کو شہرت دے دی، کسی کو عزت دے دی، کسی کو مال دیا، کسی کو بیوی بچے دیے، کسی کو زندگی میں والدین کی خدمت کا موقع دیا، کسی کو نماز کی توفیق دی، کسی کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا کر دی، کسی کو رمضان کے روزے کی سعادت عطا کر دی، کسی کو زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل بنا دیا۔ فرمایا دنیا اور آخرت کی یہ نعمتیں تو ہر وقت کرتا رہتا ہوں، ہر ایک کے لیے کرتا رہتا ہوں۔ میرے محبوب کے غلاموں یہ میرا کیا ہوا کوئی بڑا احسان نہیں ہے، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ تمہیں مصطفیٰ کا کلمہ نصیب فرمایا ہے، تمہیں حضور کا کلمہ نصیب فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب العالمین نے فرمایا بے شک میں اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ یا اللہ کون سا احسان؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب سے اپنا رسول نے عطا کیا ہے۔ محبوب کے عطا ہونے پر اور محبوب کو ہمیں عطا کرنے پر رب نے یہ ایسا احسان امت پہ کیا کہ قیامت تک اسے جتلایا بھی ہے۔ حضرات اسی وقت بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے الرحمن بھی میری صفت ہے، الرحیم بھی میری صفت ہے۔ پھر آگے فرمایا مالک یوم الدین، دنیا میں میری نعمتیں لوٹنے والوں، دنیا میں رحمتیں لوٹنے والوں، دنیا میں آرام اور راحتیں لوٹنے والوں، یاد رکھو قیامت کے دن بھی بادشاہت میرے پاس ہے، قیامت کا بادشاہ بھی میں ہوں۔ اگر یہاں اچھا کرو گے وہاں اچھا فیصلہ ہوگا، یہاں برا کرو گے وہاں برا فیصلہ ہوگا۔ یا رب العالمین تیری رحمتیں کہاں گئی؟ فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، یہ بات اٹل ہے میرے محبوب کے غلاموں کہ میری جو رحمت ہے یہ ہر چیز سے وسعت رکھتی ہے، ہر چیز سے زیادہ میری رحمت۔ بندہ جتنا بھی گناہگار، یہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو رب نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا یا اللہ دنیا میں ہمیں بھلائی عطا کر دے، تو رب العالمین نے آگے سے اعلان فرما دیا، ساری باتیں کی، وہ قرآن نے وہ باتیں کوٹ کی، میں تفصیل کے ساتھ آگے بیان کروں گا۔ وہ ساری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، دنیا اور آخرت کی بھلائی موسیٰ نے مانگی، اللہ نے وعدہ کیا کہ دے دوں گا بھلائی۔ موسیٰ تجھے نہیں دینی تو کس کو دینی ہے؟ تو جلیل القدر پیغمبر ہے میرا، تو تو محبوب ہے میرا، تو تو میرا لاڈلا نبی ہے۔ وہ ساری باتیں کرنے کے بعد رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا، موسیٰ ایک بات دھیان سے سننا، انسان جتنا بھی مجرم کیوں نہ ہو، میری رحمت میرے عذاب سے بھاری ہے، میری رحمت میرے عذاب سے وسعت رکھتی ہے۔ میرے عذاب کسی پہ آ جائے اور عذاب کو دیکھ کر بھی کوئی واپس میری بارگاہ میں لوٹ آئے تو فرمایا عذاب کو ٹال دیتا ہوں، دین و دنیا کی رحمتیں عطا فرما دیتا ہوں۔ رحمتی وسعت کل شیء، اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، سرکار سے رب نے وعدہ کیا، میرے حبیب جب قیامت کے دن کا مرحلہ سرکار نے یاد کیا اور رب العالمین کے بارگاہ میں سرکار نے دعا کی، یا رب جلیل میری امت گناہگار ہوگی، ہر نبی اپنی امت کی مغفرت مانگتا رہا، میں بھی امت کی مغفرت مانگتا ہوں، پروردگار عالم امت کمزور ہے بڑی، میری امت کا کیا بنے گا؟ رب العالمین میری امت بڑی گناہگار ہوگی، اس کی گناہوں کا حساب کیسے لوگے؟ رب العالمین نے فرمایا حبیب تم کہتے ہو کہ دنیا کے سامنے میری امت کے گناہ جو ہیں عیاں نہ ہو جائیں، ظاہر نہ ہو جائیں، میں رب العالمین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں محشر کے میدان میں بھی تیری امت کا حساب میں خود لوں گا۔ یا اللہ کس طرح حساب ہوگا؟ رب العالمین نے فرمایا حبیب تم کہتے ہو کہ نبیوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، تم کہتے ہو کہ یا
سامنے ظاہر نہ ہو، میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے امت کے گناہ تجھ پہ بھی عیاں نہیں فرما دوں گا، تجھ سے بھی پوشیدہ رکھ کے تیرے امت کا حساب کر دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت کیا ہے، میری ہر چیز سے، میرے عذاب سے، میرے قہر سے، میرے غضب سے، میری ناراضگی سے، میرے کسی سے کوئی نعمت چھیننے سے، یعنی ہر چیز سے، دنیا اور آخرت کی ہرتی ہوئی آزمائش سے، ہر امتحان سے، ہر سختی سے، ہر عذاب سے، ہر قہر و غضب سے، فرمائے میری رحمت وسیع ہے۔ محبوب پریشان نہ ہو، جب رب العالمین کی رحمت وسیع ہے تو پھر کسی عذاب کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ اب عذاب کا ڈر نکال دو تو جو چاہو مرضی کر لو، جتنا کرو گے پھر بھگتنا پڑے گا۔ اگر برے اعمال ہوں گے تو بھگتنا پڑے گا، نمازیں رہ جائیں گے تو حساب ہے، روزہ رہ جائے تو حساب ہے، چوری کریں تو حساب ہے، عذاب جناب والا زنا کریں تو حساب ہے، شراب نوشی کریں تو حساب ہے۔ اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی عمل آپ جو مرضی چاہو کر لو، نانا جو چاہو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کرنی ہے تو وہی کرنا ہے جو رب ذوالجلال کا فرمان ہے، محمد مصطفیٰ کی مرضی ہے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ رہی بات کہ عمل کر کے بخشے جائیں گے، عمل پہ تو کسی کا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے ایمان پہ، اپنے اعمال پہ، اپنے اعمال صالحہ پہ امید ضرور رکھو، پر بھروسہ نہیں، یقین نہیں ہے۔ یقین ہے تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا رب ذوالجلال کے فضل پہ یقین رکھو، اللہ کے فضل پہ یقین۔ عرض کرتا چلوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے قبل قرآن پیش کرتا ہوں، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 156 ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام ہوا اور کلام کیا اللہ رب العالمین نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ان جبر و بربریت سے تنگ آ کر رب کے بارگاہ میں التجا کی، مولا کریم ہمیں دنیا میں بہتری عطا فرما، اللہ راحت کی زندگی عطا فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے۔ وہ جو بات کی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے اس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کے قیامت تک امت محمد کے لیے تحفے میں وہ گفتگو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کی ہے وہ چھوڑ دی ہے اللہ رب العالمین نے۔ آؤ میرے نبی کے غلام اور رب کا قرآن کہتا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض گزار ہوئے پروردگار عالم کے بارگاہ میں، عرض کرنے لگے یا رب العالمین، بنی اسرائیل کے ظلم و جبر و بربریت سے تنگ آ گئے، پروردگار عالم ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، عرض کرنے لگے پروردگار عالم اب میں اور میرے ماننے والے ہم سب تیرے بارگاہ میں رجوع کر بیٹھے ہیں، پروردگار عالم ہمیں دنیا کی بلائیاں عطا فرما، آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ رب العالمین نے فرمایا قال عذابی اصیب بہ، رب العالمین نے فرمایا اے میرے کلیم سنو میری بات غور سے، میرا عذاب جسے میں چاہتا ہوں اصیب بہ من اشاء فساکتبھا، اصیب بہ من اشاء، اے پیارے کلیم میرا عذاب جس پر میں چاہتا ہوں اسی پہ نازل فرما دوں گا، لیکن بات یاد رکھو وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ سنو تو صحیح، عذاب میرا ہے، مرضی میری ہے، بندے میرے ہیں، جس پر چاہو عذاب دوں، جسے چاہو رحمت کی نگاہ سے دیکھوں، جسے چاہو غضب کی نگاہ سے دیکھوں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک بات یاد رکھنا، میرا حضرت ایک انسان بندہ جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، میں خدا اس کے لیے معافی ہی معافی عطا فرما دوں گا، اس لیے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے وسعت رکھتی ہے۔ فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کے رحمت کی وسعت کا بیان سنا، سن کر عرض گزار ہوئے اے پروردگار عالم ذرا اتنا تو بتا تیری رحمتیں کس کے لیے ہیں، تیری راحتیں کس کے لیے ہیں، تیرے انعامات کس کے لیے ہیں، تیرے جناب والا اللہ کریم تیری رحمتیں تیری نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ
الذین هم بآیاتنا یؤمنون. موسیٰ پوچھتے ہو میری رحمتیں کن کے لیے؟ پھر سنو موسیٰ، ہم اپنی رحمتیں ان لوگوں کے مقدر میں لکھ دیں گے الذین یتقون. پہلے نمبر پہ ان لوگوں کی صفت یہ ہوگی وہ رب سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ رب کا خوف، رب کی خشیت دل میں رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے. میں خدا کی رحمتیں اسی پہ ہے، میں خدا کی نعمتیں اسی کے لیے ہیں جو رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور رب کی رضا کے لیے رب کا دیا ہوا رزق راہ خدا میں خرچ بھی کرتے رہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. پیارے موسیٰ اگر پوچھا ہے تو پھر سن لے. پہلے نمبر پہ میں خدا کی رحمتیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خدا عز و جل کا خوف اور خدا عز و جل کی خشیت موجود ہو، اللہ کا ڈر موجود ہو، پھر راہ خدا میں رب کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنے والے ہوں، ان کے لیے میری رحمتیں ہیں. پھر فرمایا کہ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. تیسرے نمبر پہ موسیٰ علیہ السلام سنو، میری رحمتیں، میری نعمتیں، میرے انعامات، میرے احسانات ان لوگوں کے لیے ہوں گے کہ جو میری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں. آؤ میرے نبی کے غلام قرآن کا مفہوم سننے کے بعد چلے مصطفیٰ کے فرمان کی طرف. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. رب العالمین سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم نے جب سے کائنات بنائی ہے، جب سے اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، حضرت انسان کو بنایا، ملائکہ کو بنایا، جناب والا جنوں کو بنایا، جناب والا کائنات کا ذرہ ذرہ جب سے رب نے کائنات بنا ڈالی ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں رب نے جب ساری کائنات کو بنایا، ساری مخلوق کو بنانے کے بعد کتب فی کتابہ، اللہ نے عرش بری کے رب نے اپنی کتاب میں کچھ لکھنے کا ارادہ کیا. رب نے اپنے پاس ایک کتاب بنائی، اس کتاب میں کچھ لکھ دیا ہے. لوح محفوظ پہ تقدیر کے فیصلے رب نے لکھ دیے ہیں، کس مخلوق کو کیا ملے گا، کس مخلوق کو کب زندگی ملے گی، کس مخلوق کو کب موت آئے گی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کتنی زندگی ملے گی. جو بچپن میں فوت ہوگا وہ بھی رب نے لکھ دیا ہے، جو جوانی میں چلا جائے گا وہ بھی رب نے لکھ دیا ہے، جو جناب والا بڑھاپے میں چلا جائے وہ بھی رب نے لکھ دیا ہے، جو اپنے موت مر جائے وہ بھی لکھ دیا ہے، جو کسی کے ہاتھوں قتل ہو وہ بھی لکھ دیا ہے. قیامت تک رب العالمین نے ہر ایک فیصلہ اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے. میرے پاک نبی کے غلاموں سنو، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب رب العالمین نے ساری کائنات مخلوق کو بنا دیا، اپنی کتاب میں کچھ لکھا. فرماتے ہیں وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ، سب سے پہلے مخلوق کی تقدیر لکھنے سے پہلے، مخلوق کا رزق لکھنے سے پہلے، مخلوق کی موت و حیات لکھنے سے پہلے رب العالمین نے سب سے پہلے، امام الانبیاء فرماتے رب نے اپنے بارے میں کچھ لکھ دیا. لکھنا لا بھی آپ تو شانہ بھی اپنی پہ لکھ رہا ہے، اپنے تعریف خود پہ لکھ رہا ہے. یا رسول اللہ کیا لکھا رب نے عرش برید ہوتے لوح محفوظ سے کیا لکھا ہے، اس اپنی کتاب کے اندر اپنے شان وچ کیا لکھا ہے. میرے پاک نبی کے غلاموں سنتے چلے جاؤ. حضور فرماتے رب العالمین نے اپنے بارے میں کچھ لکھا. فرمایا جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو رب العالمین نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہاں موجود ہے؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ، جو رب العالمین نے اپنے خاطر لکھ لیا ہے، اپنے بارے میں لکھ لیا ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں وہ لکھا ہوا رب کا کلام، وہ لکھا ہوا رب کا فیصلہ، وہ لکھی ہوئی باتیں رب کی کتاب کے اندر وہ اللہ کے عرش پہ موجود ہے. وہ اللہ کے عرش پہ، وہاں عرش بری پر لکھا ہوا ہے.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھا ہو؟ سرکار فرماتے ساری مخلوق کی باتیں لکھی رب نے، اپنے شانیں بڑی بڑی شانیں رب نے لکھ کر رکھ دی عرش بری کے اوپر، پر فرمایا وہاں عرش بری پر جہاں رب العالمین کی ساری شانیں لکھی ہوئی ہیں، میرے پاک نبی فرماتے وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا ان رحمتی تغلب غضبی۔ مصطفیٰ فرماتے تھے اے بھی گل لکھیے کہ رب نے سر فہرست لکھ دیتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب تو زیادہ وسعت رکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب تو کی ہے زیادہ وسعت رکھ دی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے ساریاں گلاں دے جتنے مخلوق دی تقدیر لکھی ہے اتنے مخلوق واسطے رب نے اے بھی خوشخبری لکھ دیتی ہے، بشارت لکھ کے رکھ دیتی ہے سر فہرست، کہ فرمایا کہ لوح محفوظ تے سب تو پہلے گل یہ لکھی رب نے کہ ان رحمتی وسعت کل شیء ان رحمتی تغلب غضبی۔ فرمایا کہ اے گل لکھی ہے کہ رب نے لکھ دیتا ہے اپنے آپ لکھ دیتا ہے اسے اپنی کتاب کے اندر کہ میری رحمت میرے عذاب نالوں پاری جے، میری رحمت میرے عذاب نالوں زیادہ جے، میری رحمت میرے عذاب نالوں زیادہ وسعت رکھ دیجئے۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بات سمجھ نہیں آتی، وضاحت میرا ایمان یہ کہتا ہے، یہ میرا اپنا تخیل ہے، یہی حدیث کے الفاظ یہاں تک ختم ہوئے۔ اب میرا تخیل یہ ہے کہ یہ جو رب العالمین نے فرمایا کہ میرا عذاب سے میری رحمت وسیع ہے، فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمانے کا مطلب یہ ہے، میرا تخیل یہ کہتا ہے، میرا تصور یہ کہتا ہے، میرا ایمان و وجدان یہ کہتا ہے کہ رب العالمین نے گویا محبوب علیہ السلام سے فرما دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا عذاب جتنا بھی بڑا کیوں نہ نازل ہو، میں اپنے بندوں پہ جتنا بڑا مجرم سمجھ کے بڑا قہر و غضب کیوں نہ نازل کر دوں، لیکن عذاب نازل کرنے کے بعد بھی جب اپنے رحمت کا دریا پھیر دوں گا سارے عذاب مٹا دے گا۔ فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، اور فرمایا رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب سے کیا ہے وہ غالب ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لم يعمل خيرا قط، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا سی جنہیں زندگی بھر ایک نیکی بھی نہیں کی تھی، ایک نیکی وہ نے جڑا قط ہے نا، قط ہے دا مطلب ہوتا ہے کہ جنہیں کدی نیکی دے نیڑے گیا بھی نہ ہو، جنہیں نیکی ویکھی بھی نہ ہو، نیکی نو سنگیا بھی نہ ہو، نیڑے نہ گیا ہوئے نیکی دے۔ سرکار فرمانے کہ قال رجل لم يعمل خیرا، زندگی وچ کدی انہیں خیر دا کام کیتا ہی نہیں، قط تو کبھی بھی اس نے نہیں کیا۔ ایندا جانا سی جدو وقت موت دا قریب آیا نا، انہیں پترانو تیانو اہل عیال نو بلایا اپنے کو، اس جنے نے سرکار فرمانے کہ اس آدمی نے اپنے اہل خاندان کو، دوستوں کو بلایا، صاحبین کو بلا کر اس نے وصیت کی، آکھن لگا یار گل اس طرح ہے کہ جدو میں مر جاواں نا، موت قریب ہے میری، زندگی نیکی تے کیتی کوئی نہیں، ہن منو موت آوے اسے کم کر لینا کہ جدو تو میں سنیا کہ رب عذاب بھی دیندا ہے تو منو بڑا ڈر لگتا ہے رب دے ذات، اللہ دے عذاب تو بڑا ڈرنا ہو، لہذا تسی اس طرح کرنا جدو میری موت آوے تو منو دفنانا نہیں، اگ بالنی لکڑا کٹھیاں کر کے وہ منو ساڑ لینا ہے، جب میری راکھ بن جائے نا اس راکھ دو حصے کر لینا۔ کتنے حصے بولیے ذرا، کتنے حصے؟ رحمت خداوندی کی بات ہو رہی ہے، پیار سے بولیے ذرا، کتنے حصے؟ دو حصے۔ جب میں سڑ جاواں راکھ بن جائے تو دو حصے کر لو، ادھی راکھ جدو تیز آندھی تا ہوا چل دی ہوئے نا تو ادھے جا کے سمندر چ پھینک آنا تاکہ بکھر جائے، پتہ ہی نہ لگے ذرات کتوں تے کتے چلے گئے، اور ادھی راکھ جڑی ہے نا وہ خشکی دے علاقے بکھیر دینا تاکہ تو تیز آندھی چلے، ہوا چلے تو پتہ ہی نہ لگے کہ فلانے دی راکھ کتھے تے کتھے ڈر گئی ہے۔ اینج کر لو میری وصیت جے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جدو موت آئی نہ انہوں چونکہ وصیت سی، خاندان والے اینج ہی کیتا، لکڑیاں کٹھی کیتیاں، انہوں جلایا، راکھ کیتا، راکھ کر کے راکھ دے دو حصے کیتے، ادھی راکھ ہوتی جڑے نے جسم دی وہ دریائے سٹ آئے، ادھی راکھ خشکی دا علاقے سٹ گئے، لیکن رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور رب قادر مطلق ہے، وہ چاہے تے میرا توڑا ایک جسم دا ٹکڑا مشرق چ پیا ہوئے، دوسرا مغرب چ پیا ہوئے، ادھا جسم امریکہ دفن ہویا تھا، ادھا پاکستان آ کے دفن ہویا ہوئے، رب العالمین قیامت والے دن ایک کوئی کھڑا کر دے گا، وہ دے آستے کوئی مشکل نہیں۔
گل دے سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس جنے نے جو وصیت کی تھی اہل خاندان نے وصیت کر آیا وہ دے لاش نو ساڑیا ساڑ کے راکھ بڑھا کے ادھی سمندر جو سٹ دیتی تھی خشکی دا علاقے سٹ دیتی ہون ہویا کی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَاتَ جدو فوت ہوا فَحَرِّقُوهُ نے آکا منو جلا لینا ہے وَزْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ انہیں آکا جلا کر راکھ بڑھا کر ادھی راکھ سمندر چھتا ادھی خشکی بھی سٹ دینی ہے انہوں نے انجی کیتا ابا جی دسو پروا دسو یہ وصیت کیوں پہ کر دے تو انہیں لوگوں نے آکھا خاندانا نے فَوَاللَّهِ لَإِنْ قَدَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اگر رب العالمین نے میرے عذاب میرے پکڑ کی تھی اپنے عذاب دے نال میرے گناہوں دی پکڑ رب نے کی تھی قیامت والے دن فرمایا لا يعذبنه عذابا لا يعذبه الا احد انہیں کہا یہ وصیت اس واسطے کرنا تاکہ میری راکھ بنا کر اڑا چھوڑو انج دفنا دیتا ہے قیامت والے دن اٹھاں گا رب میرے عذاب میرے گناہوں تو پکڑے گا اور پکڑ کے منو عذاب دے گا لیکن یاد رکھو رب دی قسم ہے جب رب نے منو عذاب دینا چاہا نا تو کائنات کی کسی نے اتنا عذاب نہیں لبڑا جتنا رب نے عذاب منو دینا ہے اس واسطے میں رب تو ڈرنا رب نے عذاب تو ڈرنا وصیت کیا کرنا منو ساڑ کے راکھ ادھی کر کے سمندر چتے جناب والا خشکی دا علاقہ بکھیر دو وہ ایک اپنا نظریہ سی اپنا خیال سی تصور سی انسان دا باطل خیال ہو سکتا ہے باطل نظریہ ہو سکتا ہے انہیں آکھا ہے اس واسطے کہ عذاب الہی تو بچ جاؤں پر ہویا کی اللہ اکبر میرے پاک نبی کے غلاموں سنتے چلے جاؤ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے وصیت کی تھی اے میرے خاندان والو مجھے چلا لینا راکھ بنا کے آدھی راکھ سمندر میں پھینک دینا ہے آدھی راکھ کو جناب والا جنا خشکی کے علاقے میں پھینک دو تاکہ اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے اور بچ جاؤں اللہ کے عذاب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ فوت ہوا لوگوں نے اس کو جلایا اس کی راکھ دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھی سمندر میں پھینک دی آدھی جناب والا خشکی کے علاقے میں سے اس کی راکھ کو پھینک دیا سرکار دو عالم فرماتے پھر کیا ہوا سرکار دو عالم فرماتے ہیں فَجَمَعَ مَا فِيهِ اللہ کریم نے حکم فرمایا فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ جو راکھ سمندر میں پھینک دی گئی تھی سونے رب نے حکم فرمایا اے سمندر کا پانی میرے بندے کے راکھ کو جمع فرما لے کیونکہ رب ایسی ذات ہے جس کا حکم سمندروں پہ بھی چلتا ہے جس کا حکم ہواؤں پہ بھی چلتا ہے جس کا حکم انسان و جنات پہ بھی چلتا ہے کائنات کے ذرہ ذرہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہے سرکار فرماتے ہیں فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ رب نے سمندر کے پانی کو حکم دیا فَجَمَعَ مَا فِيهِ رب ذوالجلال کا حکم ہوا سمندر نے اپنے اندر بکھری ہوئی ساری راکھ کو جمع کر دی وہ سب کچھ جمع کر دیا حضرت انسان کا ملبہ جمع کیا سمندر نے سرکار دو عالم فرماتے وَأَمَرَ الْبَرَّ رب نے سمندر کو حکم فرمانے کے بعد خشکی میدانوں کو حکم دیا رب العالمین نے فَجَمَعَ مَا فِيهِ خشکی کے علاقے میں ہواؤں میں اڑنے والی راکھ کو خشکی کے ذرات نے جمع کیے پھر کیا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سمندر سے راکھ بھی جمع ہوئی خشکی سے راکھ بھی جمع ہوئی سب کچھ جمع ہو کر رب کے بارگاہ میں بندہ خدا حاضر ہوا رب العالمین نے ایک سوال فرمایا یا رسول اللہ سوال کیا تھا رب العالمین نے اس انسان کو جناب والا بکھری ہوئی راکھ سے انسان بنایا پھر اپنے سامنے کھڑا کیا کھڑا کر کے رب نے فرمایا ثم قال سرکار فرماتے رب نے اعلان کیا رب نے فرمایا سوال کیا لما فعلت بات بڑی سننے والی سبحان اللہ کہہ دیجیے رب کائنات نے حضرت انسان کے راکھ کو جمع کیا پھر انسان کا مجسمہ بنایا سامنے کھڑا کر کے سرکار فرماتے ہیں رب العالمین نے سوال کیا لما فعلت میرے بندہ گناہگار ایک بات تو بتا دے تو نے یہ کیوں کیا ہے یہ وصیتیں کیوں کی ہے کہ مرنے کے بعد مجھے جلایا جائے مرنے کے بعد مجھے راکھ کیا جائے مرنے کے بعد مجھے آدھا سمندر کے اندر آدھا خشکی کے اندر مجھے پھینک دیا جائے اے میرے بندہ گناہگار اتنا تو بتا تو نے یہ وصیت کیوں کی ہے لما فعلتا میرے بندہ گناہگار تو نے یہ سارا معاملہ کیوں کیا یہ سارا ماجرا کیوں کرایا قال من خشیتک وانت اعلم سرکار دو عالم فرماتے اس بندہ خدا نے جواب دیا اے پروردگار عالم خود کو جلانے کا ایک ہی مقصد تھا خود کو اڑانے کا ایک ہی مقصد تھا پروردگار عالم تیرے خوف کی وجہ سے تیرے ڈر کی وجہ سے تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے خود کو جلوایا ہے تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے خود کو
کو جناب والا سمندروں میں پھینک جناب اڑوا دیا ہے، تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے خشکی کے میدانوں میں اڑوا دیا ہے۔ پروردگار عالم من خشیتک، کوئی اور بات نہیں تھی مولا، صرف تیرے عذاب کا ڈر تھا جس کی وجہ سے اتنی سخت وصیتیں کرتا رہا۔ لیکن میرے مالک و مولا، میرا عذاب، میری گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں تھے، میرا کردار تجھ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، مولا جو کیتا ہے تو بہتر جاننا ہے، میں کیتا ہے اس گلو تیرے عذاب تو بچن واسطے، پر یہ کوئی چھپی لکی گل نہیں۔ یا اللہ کسے نہ نہیں پتا میں کس نیت نال کیتا، پر تو جاننا نا میری نیت کی ہے۔ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، پروردگار عالم تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ یا اللہ میرے کردار کو، میرے کرتوتوں کو تو جانتا ہے، میرے گناہوں کو تو جانتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین نے بندہ گناہگار کی اتنی التجا کو سن لیا ہے، پھر رب العالمین نے یا رسول اللہ فیصلہ کیا کیا؟ سرکار دو عالم آمنہ کے لال فرماتے ہیں فغفر لہ، رب نے اس بندے کے دل کی آواز سنی، اس کے معافی ضمیر کو سنا، سن کر مصطفیٰ کریم فرماتے رب نے فیصلہ فرما دیا، فرشتوں تھا تو میرے عذاب کا مستحق، پر میرے خوف کی وجہ سے، میری خشیت کی وجہ سے، میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے اتنا بڑا فیصلہ کرنے والا ہے میرے محبوب کے غلاموں، رب نے اعلان فرما دیا فغفر لہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اس بندہ گناہگار کی اتنی التجا سننے کے بعد رب العالمین نے اسے معافی عطا فرما دی ہے۔ عدل کریں تے، عدل کریں تے، تھر تھر کمڑے شانہ والے، عدل کریں تے تھر تھر کمڑ، اچیا شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون، میں جیوی موکالے، فضل کریں تا بخشے جاون، میں جیوی موکالے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس بندے ایک کوئی گل کیتے، یا اللہ اے بڑا فیصلہ اس واسطے لیا ہے تیرے عذاب تو بچن واسطے، تیرا ڈر بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا اتھے آ کے بھی میرے کو ڈرنا ہے، اور میرے ڈر تو اتنا بڑا فیصلہ کیتا ہی جڑا عذاب میں دینا سی اس تو کئی گنا زیادہ سخت عذاب میں دینا، لیکن میری ڈر دی وجہ تو اپنے جسم نو تو جلوا چھڑے، اپنے جسم دی راکھ تو بنوا چھڑیے، تو اپنے آپ میرے خوف دی وجہ تو اپنے آپ کو سزا دے چھڑیے۔ میرے بندہ گناہگار تو نے میری رضا کی خاطر اور میرے خوف و خشیت کی وجہ سے جب اتنا بڑا اپنی اتنی بڑی سزا اور اتنا بڑا عذاب اپنے اوپر آپ نے جھیل لیا ہے، اب میرا بھی فیصلہ سن۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس بندے نے کہا یا اللہ من خشیتک وانت عالم، یا اللہ تو تے چوکھا ہی جاننا ہے میرے نال کہ میں صرف اور صرف تیرے ڈر دی وجہ سے فیصلہ کیتا ہے، اپنے جسم دے راکھ بنوا کے سمندر چ دریاواں چ بحری بحر و بر وچ جناب اڑوا دیتی ہے۔ رب نے فرمایا مصطفیٰ فرماتے کہ فغفر اللہ، اے انہیں گزارش کی تھی رب نے وہ گناہ سارے بخشش عطا فرما دی۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلاموں رب رحمان ہے، رب رحیم ہے، لیکن یاد رکھو رحمانیت کے ساتھ ساتھ رحیمیت کے ساتھ ساتھ اس کی صفت قہار بھی ہے، اور وہ بروز قیامت کا مالک یوم الدین بھی اسی کی ذات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔